بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں ڈاکٹر اسر الاسلام سید، امیر جنت پاکستان پارٹی، اور میں اپنے دل و جان سے جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی چیف کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اظہار تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جرأت مندانہ اقدام سے پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کو تباہی سے بچا لیا۔ میں نے جنرل باجوہ صاحب کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے سب کچھ عمران خان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی لیڈر اور یہ جو کھیل ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس مشکل کے ساتھ ہماری قوم اتنے سال چلتی چلی آئی ہے امریکہ کے تابع۔ میں بخوبی جانتا ہوں، میں ایک امریکن سٹیزن ہوں، مجھے پاکستانی سیاست اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کا بخوبی علم ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے جنرلز اس انداز سے ایک ڈسپلنڈ فوج ہیں۔ ان کے لیے پاکستان فرسٹ، پاکستان لاسٹ، وہ پاکستان کو اول، پاکستان کو آخر مانتے ہیں۔ کسی مفاد پرست ٹولے کو وہ پنپنے نہیں دیتے۔ میں نے جنرل باجوہ کو بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی، اس لیے کہ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا جب پاکستان کے اس پیمرا اور باقی ایجنسیز نے میری ویب سائٹس اور ہمارے فیس بک پیجز اور یوٹیوب چینلز کو پاکستان میں بین کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کے پیچھے شاید جنرل باجوہ صاحب اور انہی کی ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ، یہ سپلٹ ہے دو حصوں میں۔ ایک طبقہ ہے عمران خان پرستوں کا، جن میں کوئی جرأت مردانگی نہیں ہے، اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو عقل سے سوچتے ہیں کہ واٹ از بیسٹ فار پاکستان۔ ہمارے فوجی جس انداز سے انہیں گمراہ کیا جاتا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور ہر طریقے سے اینٹی پاکستان پروپیگنڈے کے ذریعے سے، یہ اس لیے ہوتا رہا کہ جنرل باجوہ، جیسا کہ میں ان کو جان سکا ہوں، بہت ہی بے زبان سے انسان ہیں۔ ان کا دل، دماغ، ہر چیز پاکستان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے، لیکن جنرل باجوہ کے پاس وہ ایلوکوینس نہیں ہے، اس انداز سے بول نہیں سکتے۔ کوئی بات نہیں ہے، میں ان کے لیے بول رہا ہوں، میں ان کے لیے بولوں گا، اس لیے کہ جس طرح سے جنرل باجوہ کو پاکستان سے عشق ہے، ایسا ہی عشق میرے باپ کو پاکستان سے تھا جو ایک آرمی آفیسر تھے، ایسا ہی عشق میری ماں کو پاکستان کے ساتھ تھا جو ایک پاکستان آرمی میڈیکل کور کی ڈاکٹر تھی۔ میں جنرل باجوہ کے عشق کو سمجھتا ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں نے روز اول سے پروفیشنلی ایز اے سائیکائٹرسٹ قوم کو آگاہ کیا تھا کہ عمران خان ایک احساس کمتری کا مارا ہوا ذہنی مریض ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص جو ایک نارمل ہوتا ہے، جو اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ڈرگز نہیں کرتا، نیور، چھوتا تک نہیں ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔
یہ ڈرگز کرنے سے کیا ہوتا ہے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، یہ مختلف چیزیں ان سے کیا ہوتا ہے، کوکین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کا جو چوہا ہے، احساس کمتری، وہ دا وے یو سی یور سیلف کہ میں کیا ہوں، آپ کے اندر کا چوہا ہاتھی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی کاگنیشن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر سب ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب ایک انتہائی پیشنیٹ مسلمان ہیں، بہت زیادہ پیشنیٹ، اور ان کے پیشن کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آئی لو عمران خان فار ہز پیشن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک شخص کے بارے میں کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است۔ اس کا دل مومن ہے لیکن اس کا دماغ کافر ہے، دماغ کافر ہے۔ قلب او مومن دماغش کافر است، دل مومن ہے لیکن دماغ، یہ کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر عربی زبان کا لفظ ہے جس سے انگریزی کا لفظ کور نکلا ہے۔ کور، وہ جو اپنی آنکھوں پہ دیدہ و دانستہ جھلی ڈال لیتے ہیں، پردہ ڈال لیتے ہیں، ڈینائل میں ہیں، حقیقت کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دیکھنا نہیں چاہتے، اپنی گرینڈیوسٹی میں اس انداز کی سوچ پال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا کی ہر چیز، ہر انسان، ہر نظریہ انہیں حقیر نظر آتا ہے، اور اسی احساس کمتری کے مارے ہوئے انسان نے، جس نے اپنی ساری زندگی کبھی قرآن کریم، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جو اپنے منہ سے یہ لفظ بھی روانی سے ادا نہیں کر سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے ان الفاظ کو بولتے ہوئے، بیکاز he's never used these words، اس نے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے، ان لوگوں کی محفلوں میں کبھی بیٹھا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہر بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ پاکستانی قوم مذہبی قوم ہے، مذہب کے نام پہ، چنانچہ اس نے اپنا سارا حلیہ تبدیل کیا، سارا حلیہ تبدیل کیا، ہاتھوں میں تسبیح، سو مچ سو کہ ایک بیوی بھی لے آیا، برقع پوش بیوی، برقع پوش بیوی، پنکی پیرنی، پھر جا کے درگاہوں پہ سجدے بھی کر رہا ہے، درگاہوں پہ سجدے کر رہا ہے، پھر قوالی پہ بیٹھا ہوا قوالیاں سن رہا ہے، جس پہ چونکہ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، میں نے عمران خان کا فیشل ایفیکٹ اسٹڈی کیا کہ یہ کیا سن رہا ہے، اتنا بلینڈ ایفیکٹ، قوالی کے الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا، he can't even process that، اس کی اتنی تعلیم نہیں ہے۔ جب میں نے جنت پاکستان پارٹی لانچ کی تھی تو میں نے جنرل باجوہ صاحب آپ سے منت کی تھی کہ پاکستان میں الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیبیٹس کروائیں، جیسے امریکہ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جتنے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جتنے پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اس ڈیبیٹ میں ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، پوچھنے والے آڈینس ہیں، ایک ہی سوال ہر کینڈیڈیٹ سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر 4 پارٹیاں ہیں، چاروں سے، ان کے لیڈروں سے ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے، اور بدستور اس طریقے سے کوئی 20 سوالوں کے سیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے سوال کرنے والے سوال کرتے کہ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے کشمیر کے مسئلے کا، عمران خان بھی جواب دیتا، میں بھی جواب دیتا، نواز شریف بھی جواب دیتا، باقی اور بھی جتنے ٹانگے ہیں، ٹانگا پارٹیز ہیں پاکستان کی، وہ بھی جواب دیتے۔
پیپلز پارٹی والا بھی جواب دیتا، لیکن جواب دینے کے لیے سب کو، یہاں امریکہ کی ڈیبیٹ کا رول ہے، آپ کو جواب دینے کے لیے 3 منٹ ملتے ہیں۔ یہ ہے ایجوکیٹڈ ڈیموکریسی، یہ ہوتا ہے۔ اور میں نے جنرل صاحب آپ سے منت کی تھی کہ اس سوالوں جواب کا سیشن رکھیں جہاں پوچھا جائے آپ پاکستان سے غربت کو کیسے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال عمران خان سے بھی پوچھا جاتا، مجھ سے بھی پوچھا جاتا، اور کسی اور سے بھی پوچھا جاتا، پھر قوم خود فیصلہ کرتی کون ہے جس کے پاس سلوشن ہے پاکستان کی غربت کو دور کرنے کا۔ کاش ایسا جنرل صاحب آپ نے کیا ہوتا۔ You did not do that, or I don't know under whose pressure. لیکن اب طوعاً و کرہاً آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ You'll have to do this. عمران خان اور عمران خانزم، یہ گرینڈیوسٹی مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو ہم مسلمانوں کو ہے، ہم اس اسلام کے دعوے دار چلتے چلے آ رہے ہیں جس اسلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ 1000 سال سے مسیلمہ کذاب کا مذہب ہم پر مسلط ہے۔ آج جو سڑکوں پر یوتھیاز نکلے ہیں اپنے عمران خان کے عشق میں اور محبت میں، آپ پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عہد نبوی میں ایک آدمی تھا، مسلم بن حبیب اس کا نام تھا، مسیلمہ کذاب، یہ خطاب دیا تھا رسول کریم نے اسے، ایک جھوٹا نبی عربی زبان میں لیڈر کو کہتے ہیں، ایک جھوٹا نبی۔ اس نے اس انداز سے قوم کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا، اس کی پرسنالٹی ایسی کرزمیٹک تھی کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور فکر پر مبنی، اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کی دعوت دیتے تھے، اور سب سے بڑی چیز جو فرق تھا مسیلمہ کذاب میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، وہ یہی تھی، ایک طرف وہ انٹرنیشنلزم کی بات کرتے تھے، رحمت للعالمین، انٹرنیشنلزم، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں نیشنز کو، عربوں میں بے شمار نیشنز تھے، مسیلمہ کذاب صرف عربوں کی بالادستی چاہتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کو انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو آپ نے سعودی عرب میں سعودیوں کی دیکھی ہوگی۔ آپ لاکھ کلمہ گو مسلمان ہوں، سارا کچھ ہوں، آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ میں سعودی عربیہ میں 7 سال رہا ہوں، میرا بیٹا کسی سعودی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے پرنس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، جہاں سے اپروول آتا ہے، پھر جا کر کہیں ایسا ممکن ہے۔ ایسے نہیں جیسے امریکہ میں ہم سب انسان برابر ہیں، none of that۔ یہ ہے مسیلمہ کذاب کا مذہب۔ اور مسیلمہ کذاب کے کتنے فالوورز تھے؟ آج جو یوتھیاز نکلے ہیں، یمامہ کی جنگ میں، بیٹل آف یمامہ میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی، اس جنگ میں اور اس کے علاوہ اور کئی جنگیں جو بعد میں خالد ابن الولید نے لڑیں، جو ان کے کمانڈر ان چیف تھے، اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ، مجھے اجازت دیجئے، 40,000 یوتھیاز تھے، 40,000 یوتھیاز جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے اپنے اس عرب لیڈر کے لیے، جس نے قومیت کی بات کی، جیسے آپ کے ہاں ہو جی پاکستان کی بات کرتا ہے۔ آپ پاکستانیوں نے اس لفظ رحمت للعالمین کا مطلب نہیں سمجھا۔ A blessing for all nations of the world، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ کچھ ہوں، سب نیشنز کے لیے ایک بلیسنگ تھے۔ انہوں نے یہ نظام دیا تھا۔
اور مسیلمہ کذاب صرف عرب نیشنلزم میں بلیو کرتا تھا، عربز کے لیے لیڈر تھا. اور ظاہر ہے جو آدمی نعرہ لگائے کہ میں صرف ان لوگوں کا لیڈر ہوں، فٹافٹ پاپولر ہوتا ہے. بنگالی وہ نعرہ لگایا تھا شیخ مجیب نے، بنگلہ دیش فٹافٹ پاپولر ہو گئے. اسی طرح سے مسلمانوں کا نعرہ مسلم دیش ہمارے ہاں جناح صاحب نے لگایا اور لگوایا گیا یہ نعرہ. یہ ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی کہانی ہے جسے آپ کو کبھی نہیں سنایا گیا کہ کس طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو استعمال کیا شاخ نشیمن سے اتارنے کے لیے تاکہ وہ اپنا ایک علیحدہ ملک بنا سکیں اور وہاں جا کر ایک دوسرے کا سر پھاڑیں اور لڑیں اور تباہ ہوں. اس لیے کہ جس مذہب کے وہ ماننے والے ہیں، یہ مذہب تو وہ ہوتا ہے جو ایک مسجد میں دو مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا. نماز پرست قومیں، مذہب پرست قومیں یہ کبھی قوم نہیں بنتے. ہر نمازی نماز پڑھتے وقت اس کا اپنا خدا ہوتا ہے، اسی کو وہ خوش کر رہا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے. یہود و نصارہ عہد نبوی میں یہی کچھ کرتے تھے، نمازیں، روزے، ہر شخص اپنے اپنے ثواب کے پیچھے لگا ہوا. ایسی لوگ قومیں کبھی نہیں بنتے. اور یہ تھا کرنے کا کام پاکستان میں. میں نے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے حیثیت سے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ آپ کو ایجوکیٹ کروں کہ آپ دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہیں، اور آپ کی ذلت کا سبب آپ کا مذہب ہے. جس مذہب کو آپ نے اپنے سینوں سے لگایا ہوا ہے وہ مذہب ایک مذاق خیز مذہب ہے. آپ ذرا سنیں ذرا اس قوم کی باتیں. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو بہت پسند ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا نکلنے سے. آپ سوچ رہے ہو کہ کن پستیوں میں آپ گرے ہوئے ہو؟ تو ایسی قوموں کے اوپر جو دنیا میں ایسی مذہبی قومیں ہیں، امریکہ نے آرمی کے چیف اپنی پسند کے لگائے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں کہ امریکہ کوئی تسلط چاہتا ہے آپ پر، اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کا سر مت پھاڑو، کیونکہ آپ نے بحیثیت ایک مذہب کے ہر فرقے کو کافر قرار دیا ہوا ہے. اور اگر آپ کے ہاں کسی قسم کا آئین، کسی قسم کی کانسٹیٹیوشن نہ ہو، آپ ایک دوسرے کی چیر پھاڑ کر دو گے. اس کے برعکس ہندوستان کی بات سن لیں، وہ بات جو آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سال میں جتنی تقریریں کی ہیں ان کی یہ آخری تقریر، آفرین ہے اس تقریر پر. بڑی خوبصورت تقریر تھی جس میں بار بار انہوں نے انڈیا کے ریفرنسز دیے، انڈیا کی بات کی کہ دیکھو انڈیا کیسے ترقی کر رہا ہے. کیوں ایسا کیا؟ انڈیا کیوں آزاد ہے؟ اس چیز کا سوال ڈیبیٹ میں کھلتا. اگر میری اور عمران خان کی ڈیبیٹ ہوتی، اگر آپ ابھی بھی ڈیبیٹ کروائیں، میں آئی ول پٹ ڈاؤن عمران خان، ویسے اسے زمین پہ پھینکوں جس طرح سے محمد علی باکسر نے مکہ مار کے سنی لسٹن کو 4 سیکنڈ میں زمین پہ گرایا تھا. آج تک دنیا پوچھتی ہے کہ اس کے پاس کیا تھا. میری ڈیبیٹ کروا دو عمران خان کے ساتھ، آئی ول ہیلپ یو سیو پاکستان. سنیے ہندوستان کی بات. 1925 ہندوستان میں ایک آدمی تھا، دلت تھا، انٹچیبل، شودر. اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی اور لیڈر بن گیا دلتس کا، ان لوگوں کا، انٹچیبل غریب لوگوں کا جنہیں براہمن کہتے تھے کہ اگر ان کا سایہ بھی ہم پر پڑ جائے تو ہمیں غسل واجب ہو جاتا ہے. براہمنوں نے یہ عقیدے گھڑے ہوئے تھے. اس دلت نے، بھیم راؤ امبیڈکر نے کیا کیا؟ اس نے اپنے 40,000 کے قریب ساتھیوں کو جمع کیا ہندوستان کے ایک قصبے میں، اور سب نے مل کر
ہندو دھرم کے قرآنوں کو، ہندو دھرم کی کتابوں کو آگ لگائی. سب سے زیادہ جو ان کی پرانی کتاب ہے مانو سمرتی، جس میں لکھا ہے کہ بھگوان ہے جو اونچا نیچا غریب امیر بناتا ہے، اور بھگوان نے اپنے چرنوں سے یہ شودر بنائے ہیں. ان کی قسمت میں دھتکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ہر وہ غریب آدمی جو دنیا میں سفر کر رہا ہے وہ اپنے کسی پچھلے جنم کا پاپ بھگت رہا ہے. اس نے ان تمام غلط آئیڈیاز کو آگ لگائی. آپ کو معلوم ہے اس آدمی نے جس نے ہندو دھرم کے قرآنوں کو جلایا تھا، پاکستان میں ایسا کرنے والے کو آپ لوگ تو قتل کر دیتے. 1947 میں یہ شرف ہے ہندوستان کو. 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، جواہر لال نہرو نے اسی بھیم راؤ امبیڈکر کو ریکویسٹ کی کہ ہندوستان کا آئین آپ لکھیں، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ لکھیں، آپ لکھیں. سوچ رہے ہو انڈیا کہاں پہنچا ہے، کیسے؟ اور انڈیا میں جو چینج آئی ہے سوچ میں، جو فکر میں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا. میں بھی یہی سمجھتا تھا تا وقت ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں نکلا تھا. جب یہاں باہر نکل کر میں نے انڈینز کو دیکھا کس طریقے سے ان کے دلوں میں محبت ہے اپنے ہندوستان کے لیے، اس کا عملی ثبوت میں نے آج سے کوئی 30-32 سال پہلے حاصل کیا، جب ہماری کینسس سٹی میں ایک ایسوسیشن تھی، ایک مسلمان پاکستانیوں کی ایسوسیشن ہم نے بنائی تھی، پاکستان امریکن سوسائٹی آف گریٹر کینسس سٹی. اور ہم نے کہا کہ ہم لوگ بھی مل جل کر کمیونٹی ایکٹیویٹیز کریں. مسجدیں تو ٹھیک ہے آپ لوگ جاتے ہو، لیکن ہماری لیڈیز کو، باقی اور لوگوں کو، ہمارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، شادی بیاہ کر سکیں، رشتے کر سکیں. یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. میں اس وقت اچھی طرح سے پاکستانی مینٹیلٹی کو نہیں جانتا تھا. بڑے خلوص کے ساتھ. اور پھر پاکستان میں جو ہماری کونسل جنرل تھیں ملیحہ لودھی، انہوں نے سب پاکستانی جو کچھ تھوڑے سے ایکٹیو تھے کمیونٹیز میں، انہیں دعوت دی کہ آپ واشنگٹن آئیں. جو لوگ وہاں واشنگٹن ان کے روبرو گئے، میں بھی ان میں تھا. میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ میری جگہ آپ چلے جائیں. میں وہاں گیا اور وہاں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس سینیٹر کو اڈاپٹ کر لیں جس نے ہمارے F-16 روکے ہوئے ہیں. وہ کینسس سٹی کا سینیٹر تھا، سیم براؤن بیک. کینسس سٹی کا سینیٹر تھا. جس ہسپتال کا میں میڈیکل ڈائریکٹر تھا، اس ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کا وہ چیئر پرسن تھا. مجھے کہا گیا کہ اس کو اڈاپٹ کریں. کیا کریں؟ آپ کوئی فنکشن کریں، اس کو بلائیں، چندہ دیں، ڈونیشن دیں، یہ کریں. چنانچہ میں نے، میری بیوی نے، ہم سب نے آرگنائزیشن کے لیے چندے جمع کیے. کسی نے 200، کسی نے 400، ہم سب نے، اور مل ملا کر سب کے چندے جمع کر کے ہمارے پاس $5,000 جمع ہو گئے. بڑی رقم تھی 30 سال پہلے ہمارے لیے تو کم از کم. تو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کوئی میوزک فنکشن بھی ہونا چاہیے. اور کیا کیا؟ کہا جی اس میں سے $1,500 وہ فلاں ایک انڈیا کا گروپ ہے شکاگو کا، وہ بڑا اچھا گانا وانا گاتا ہے، اس کو بلا لیتے ہیں. $1,500 اس کو دے دیں گے، $500 اس کی ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے، اور اتنے ڈالر اس کے ہوٹل کی رہائش کے لگیں گے جو ان کا گانے بجانے کا گروپ ہے. میں نے ان سے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا گویا میں بھی ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوگا. میں تو غلام علی کو بھی پیسے نہیں دینا چاہتا کبھی گانا سننے کے لیے. تو آپ کسی اور کو مت بلائیے، میں گانا گا دوں گا اور میں لے کے آؤں گا سرداروں کو. انڈین جو لڑکیاں گاتی شاتی ہیں میں ان کو لے کے آؤں گا منت کر کے. میرے دوست ہیں سب گانے والے، اور ہم اس فنکشن کو سکسیسفل کریں گے. چلیے قصہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سیم براؤن بیک
اگر ہفتے کی شام کو ہمارے ہاں آیا اور ہم نے اسے اپنا یہ نذرانہ پیش کیا $5,000 کا کہ آپ اپنی الیکشن کی کمپین میں یہ حقیر سا نذرانہ قبول کریں ہم پاکستانیوں کا، اسی دن اسی ہفتے سنڈے کے دن انڈینز نے اپنے مندر میں فنکشن کیا اور $1 ملین 15 منٹ میں انہوں نے اکٹھا کیا۔ $1 ملین، یہ ہے انڈین نیشنلزم کی اہمیت۔ $1 ملین، میری تو آنکھیں دنگ رہ گئیں یہ سن کر۔ $1 ملین۔ ہم پاکستانی نہیں جانتے، ہمیں گمراہ کیا گیا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے نہیں بنتی، نظریہ حیات سے بنتی ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، حقیقت یہ ہے قوم وطن ہی سے بنتی ہیں۔ آج جو ہم پاکستانی ایک قوم نہیں ہیں، ہم نے رسول ہاشمی اور ان کا نام پسے پوش ڈال رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی تجسس کیا ہی نہیں جاننے کے لیے کہ رسول ہاشمی کون ہے۔ اور جب تجسس کرتے ہیں تو ہمیں جو حدیثیں سنائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں میں، ازواج مطہرات کے نام سے جو پلیدگی ہمیں سنائی جاتی ہے، کون ہے جو ایسے آدمی کو رسول مانتا ہو؟ دل میں سب مسلمانوں کے چور ہے۔ میں جانتا تھا یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں۔ میں نے ان باتوں کا پرچار شروع کیا، شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سے، یہاں سے ادھر سے قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو یہ تمام باتیں جو ازواج جنہیں کہتے ہیں، ازواج نبی، یہ کوئی 50 مرتبہ لفظ ازواج آیا ہے، ازواج جو 50 مرتبہ لفظ آیا ہے قرآن میں، بیویاں بیویاں بیویاں۔ میں جب چھوٹا تھا 13 سال کی عمر کا، میرے نانا، ان کے پاس کسی آدمی نے کہا تھا کہ یہ قرآن ہے یا کوک شاستر، یہاں تو بیویاں ہر صفحے پہ، 5ویں صفحے پہ ازواج کا ذکر ہے۔ تو میرے نانا نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی جو فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اس کی جو بٹالینز ہیں، جو اس کی ریجمنٹس ہیں، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ امہاتکم جو لفظ ہے قرآن میں، جس کا ترجمہ تمہاری امیاں کر دیا گیا ہے، امہاتکم ان نیشنز کو کہتے ہیں جو عربوں میں رہتے تھے، امتیں، وہ امتیں بہت ساری، خود امریکہ میں 500 امتیں بستی تھیں، 500 نیشنز، یہ میرے پاس ایک کتاب بھی رکھی ہے، 500 نیشنز، یہ تھیں وہ امتیں۔ ہم نے یہ چیزیں اپنی قوم کو تعلیم نہیں دی، ہم نے نہیں بتایا، چنانچہ وہ رسوا کن باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی ہم پڑھاتے چلے آئے۔ ہم عمران خان کو بڑا چیمپئن کہتے ہیں کہ اس نے جا کر کھڑے ہو کر یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ ہمارے نبی کی کوئی توہین نہ کرے، اور کم از کم ان کتابوں کو غرق تو کرو، جلاؤ تو صحیح، کھڑے ہو کر کہو کہ یہ ہمارے نبی کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے نبی نے کبھی دوسری عورت نہیں کی تھی۔ بتاؤ یہ باتیں۔ جو آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ کون ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ان سب نے اسی قسم کے، نعوذ باللہ میری زبان کو معاف رکھیے گا، اسی قسم کے نعوذ باللہ ایک بدماش انسان کا تصور اپنے ذہن میں رکھا ہے اور اپنے آپ کو اسی کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ چنانچہ ایک پرویزی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ عمران خان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جو اس کا کریکٹر ہے، نعوذ باللہ حضور نبی اکرم کا بھی تو یہی کریکٹر تھا، انہوں نے بھی تو اپنے ایک منہ بولے بیٹے کی بیوی کو ننگا دیکھ لیا تھا، پھر زید نے طلاق دے دی، نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی، تو انہوں نے بھی تو یہی کچھ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے اسے سمجھایا وہی چیز جو میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھی ہے اور جس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ زید
عربی زبان کا امپیریٹو ورب ہے، جیسے انگریزی کا ایک امپیریٹو ورب ہے گو، ڈو دس، اسے امپیریٹو ورب کہتے ہیں، فعل امر۔ اور یہاں اس آیت میں زید کوئی ناؤن نہیں ہے، ورب ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اپنی فوج کو انکریز کرو، یہ ہے جو بات کہی گئی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے قصے کہانیاں بنا رکھے ہیں، کہنے لگا یہ پرویزی مجھ سے کہ آپ عمران خان کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں نے اسے کہا کہ جس انداز سے اسے ہمارا امریکن منی سپانسرڈ میڈیا اسے پروموٹ کر رہا ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آنے والے دور میں ہمارے اسکولوں کے بچے مضامین لکھیں گے کہ حضرت محمد عمران خان جیسے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یورپ کے اخبار کارٹون نہیں بنائیں گے حضور کے، آپ کے اسکولوں کے بچے آنے والے دور میں حضرت محمد کے کارٹون بنایا کریں گے۔ نعوذ باللہ، انہیں ہوم ورک ملے گا کہ حضرت محمد کے کارٹون بنا کر لاؤ کہ حضرت محمد کیسے ایک رات میں اپنی 11 عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، کہ وہ بھی عمران خان جیسے تھے۔ That is the reason why I started opposing this cult. عمران خان کی پاپولیرٹی جاننا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاپولیرٹی کے بارے میں غور کریں۔ سارے ملک نے حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں تک نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اس یہود و نصارہ کے مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرو، اس سے تمہارے مسائل حل ہوں گے اور ساری انسانیت ایک امت بن جائے گی۔ کمپیئر کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاپولیرٹی عمران خان کی پاپولیرٹی سے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ فرق کیا تھا ان دونوں میں۔ انہیں ہجرت کرنی پڑی تھی اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ ہجرت کیا ہوتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے؟ یہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کیا کچھ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ میں 40 سال سے بیرون ملک رہ رہا ہوں، 40 سال سے۔ ہجرت بڑی پینفل چیز ہوتی ہے، بڑی پینفل چیز ہوتی ہے۔ عمران خان نے کبھی ہجرت نہیں کی، مسیلمہ کذاب نے بھی کبھی ہجرت نہیں کی۔ وہ تو موسٹ پاپولر لیڈر تھا عربوں کا، موسٹ پاپولر عرب نیشنلسٹ تھا۔ آپ اس فرق کو نہیں سمجھتے، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آپ پر آئے اور تب جا کے آپ اس فرق کو سمجھو۔ میری یہ تقریریں، میری یہ آواز بہت دور تک نہیں جاتی۔ تا وقت کہ پاکستان کے جنرل باجوہ صاحب ہمت کریں، بہادری دکھائیں اور مجھے بھی پاکستان کے چینلز پر بات کرنے کا موقع دیں، پھر دیکھیں میں کیسے بت توڑتا ہوں۔ لیکن اگر وہ مجھے موقع نہیں بھی دیتے، تب بھی ایک چیز ہے جو میں نے لرن کی ہے، گوگل نیور فارگیٹس۔ گوگل کبھی نہیں بھولتا، گوگل یاد رکھتا ہے، کبھی نہیں بھولتا۔ اور آنے والے دور کے مورخ یاد رکھیں گے کہ آپ کی قوم میں ایک آدمی عصر الاسلام یکا و تنہا اٹھا تھا آپ کو اس گمراہی سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے کہ ظالم و بدبختو مٹ جاؤ گے، مٹی میں رل جاؤ گے اس عمران خان کے پیچھے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو یہ کس گمراہی کے رستے پہ ڈال رہا ہے، where he is leading you۔ اگر جنگ آتی ہے، کون لڑے گا امریکنوں کے خلاف؟ کون لڑے گا؟ یہ جتنے یوتھیاز ہیں یہ لڑیں گے جو سارے لمز سے جنہوں نے بی کام کیا ہے اور ایم کام کیا ہے اور انتظار کر رہے ہیں امریکہ میں پہنچ کر اپنی لائف شروع کرنے کے لیے، یہ لڑیں گے۔ ڈو یو تھنک دے ول فائٹ؟ یہ لڑیں گے جب ان پہ عذاب آئے گا۔ یہ بچے، یہ کارٹون ہیں،
کارٹون ہیں، وہ کارٹون جن کے ماں باپ نے انہیں اسلامی بچہ بنایا ہے، اور اسلامی بچہ اسے کہتے ہیں جو امریکہ سے دل سے نفرت کرتا ہو۔ اسلامی بچہ وہ رولر بلیڈز بھی پہننا چاہتا ہے اور سجدہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ سجدہ قرآن کریم کا لفظ ہے۔ ساجدین کسے کہا تھا قرآن نے؟ مسجد کسے کہا تھا؟ جیسے آپ کے ہاں آرمی کی یونٹس ہیں جس کنٹونمنٹ میں وہ رہتی ہیں، ان کنٹونمنٹس کو، ان علاقوں کے لیے لفظ مسجد استعمال ہوا تھا۔ ساجدین کون لوگ ہیں؟ وہ سرفروش جو اپنی جانوں کو وارنے کے لیے تیار تھے اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کی خاطر۔ ساجدین، سرفروش، یہ رہتے تھے ان کینٹونمنٹس میں، ان ایریاز میں جہاں فوجی رہتے ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے لفظ مسجد استعمال کیا تھا۔ اب ہمارے ہاں یہ لفظ کیا بن گیا؟ عمران خان بڑی پیاری بات کرتا ہے، ہمیں چاہیے سب اختلافات ختم کر کے ہم ایک قوم بن جائیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، سب اختلافات ختم کر کے ایک قوم بن جائیں۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، اور میں کہتا ہوں اگر امریکی تسلط سے آپ نے آزاد ہونا ہے تو اپنے ہاں رب العالمینی کا تصور قائم کرو، اور آپ نے جو مذہب کے غلط عقیدے گھڑ رکھے ہیں ان سے پہلے نجات حاصل کرو۔ آپ تو قید میں ہو، خود اپنی قید میں ہو، آپ کو کیا معلوم آزادی کیا ہوتی ہے اور تسلط سے آزادی کیا چیز ہے؟ آپ ایک ایسی قوم ہو، ہوا نکل جائے تو کہتے وضو ٹوٹ گیا، اچھا پھر دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ آپ دیکھتے ہو کس قسم کے عقیدے آپ نے پال رکھے ہیں، اور آپ جنگ کرنے چلے ہو کس قوم کے ساتھ؟ امریکی تسلط سے آزاد ہونا ہے نا، تو پہلے قربانی دو اس نفس کی۔ یہ ہے نفس، ایک جگہ اس کے تغیر کا حکم ہے قرآن میں، اور دوسری جگہ اس نفس کے قتل کا حکم ہے کہ اسے مار دو۔ یہ جو تمہارا بلیف سسٹم ہے نا، اسے مار دو، ایک قوم بن جاؤ گے۔ دیکھو آپ نے کس قسم کے بلیف سسٹمز پال رکھے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کی کہانی یہ ہے، بیسک کہانی، یہ جو محاورہ آپ بولتے ہو نا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ پاکستان کا وجود، پاکستان کا قیام اسی ٹیڑھے آنگن پہ ہے۔ یہاں جو کھڑا ہوگا گرے گا، منہ کے بل گرے گا، اس لیے کہ اس ٹیڑھے آنگن پہ کھڑے ہو کر آپ اس نامراد جھوٹے مذہب کے علمبردار بھی بنتے ہو، جس سے آپ کو فٹافٹ پاپولیرٹی ملتی ہے۔ ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، آہا، مسلح کے اوپر فوٹویں، عمران خان نماز پڑھ رہا ہے، عمران خان سجدے میں ہے۔ اس سے آپ کو انسٹنٹینیسلی پاپولیرٹی ملتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی سوچ لو۔ اس ہپوکریسی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ایک قوم کبھی نہیں بنتے۔ یو نیور بیکم ون نیشن۔ میرے ایک دوست نے مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے، ریحان جاوید صاحب نے، کہ مرڈر آف سیلف اسٹیم ہے یہ قوم کا مرڈر آف سیلف اسٹیم ہے، یعنی قوم کی عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، پہلے تو آپ ایک قوم نہیں ہو۔ اسٹاپ کالنگ یو اے قوم۔ آپ قوم نہیں ہو، غلام کبھی قوم نہیں ہوتے۔ آپ تمام آرزو مند ہو باہر کے ویزے کے، ایچ ون آف یو، سب باہر نکلنا چاہتے ہو اور کہتے ہو ہم قوم ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ قرضوں کے اوپر کیسے آپ زندگی گزار رہی ہے آپ کی قوم؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو نظام رائج ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ تو آپ کو کبھی اسٹیبلٹی نہیں دے گا۔ میں نے کیوں یہ آپ کو سلطان پاکستان اور سلطنت پاکستان کا تصور دیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بہت سارے لیڈر تھے،
بڑے بڑے جن کو انبیاء کہا ہے، نبیین کہا ہے قرآن نے، بڑے لیڈرز، بے شمار لیڈرز تھے. نبی اکرم نے کہا کہ میں سرٹیفائی کروں گا کہ کون لیڈر ہو سکتا ہے اور کون نہیں. اس سرٹیفیکیشن کو کہتے ہیں خاتم النبیین. آج اگر مجھے پاکستان میں اقتدار ملے، میں ایک بورڈ قائم کروں، جیسے امریکہ میں ایک میڈیکل بورڈ ہے جو بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ کو چیک کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ آدمی امریکہ میں میڈیکل پریکٹس کرنے کے قابل ہے. اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کے کریڈینشلز دیکھے جاتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن لی جاتی ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اور جب وہ اس ساری کی ساری چھاننی میں سے گزرتا ہے تب جا کے اس کو ایک پیپر ملتا ہے جس پہ ایک ختم لگی ہوتی ہے، ایک مہر لگی ہوتی ہے، سرٹیفائڈ ٹو پریکٹس میڈیسن ان دا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا. سرٹیفائڈ. اس سرٹیفیکیشن کو، یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ہاں جتنے ایگزیکٹوز تھے، جتنے لیڈر تھے، جس مقام پر تھے، ان سب کو کہا I will certify which of you can be a leader. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کی فیورٹزم نہیں ہے، تمہارے رجال میں سے کسی کے ساتھ. رجال کہتے ہیں شیر مرد کو، بڑا بڑا شیر مرد تھا، جیسے آپ کے پاکستان میں کیسا شیر مرد پولیٹیکل لیڈر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور کہا میں سرٹیفیکیشن دوں گا کون تم میں سے اس کیریکٹر کا حامل ہے کہ وہ لیڈر ہو سکے. آپ دیکھتے ہو جس وقت ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا، دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈیڈ. اس نے ایبڈو کر دیا، کہا جب تک ہم ایک کلین گروپ کو نہیں دیکھتے کہ وہ واقعی نیٹ اور کلین لوگ ہیں، ہم ان کو پالیٹکس سے ممنوع قرار دیتے ہیں، وہ سیاست میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. دس از واٹ پاکستان نیڈس. اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کبھی بھی آپ کو یہ لیڈرشپ نہیں ملے گی. یو ہیو ٹو میک اے سلطنت آف پاکستان ود دا سلطان ہیونگ ایبسلوٹ اتھارٹی. عمران خان کی جو میں نے مخالفت کی تھی وہ یہ کہ وہ ڈور کو سلجھانے چلا ہے لیکن سرے کو بھی پکڑنا نہیں جانتا کہ سرا کتھے وے پرابلم دا. آل ہی وانٹڈ واز چیپ پاپولیرٹی. اس کی یہ آرزو تھی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں نیور اگین عمران خان کا آپ نام بھی سنو گے پولیٹیکل سین پہ. وائی؟ اس لیے کہ جو لائے تھے اسے، جب انہوں نے اس کا فیلئر دیکھا، سمپل سا ایکسپلینیشن ہے، دے پولڈ دا راگ. انہوں نے اس کے نیچے سے قالین کھینچ لی. دیٹ از اٹ. وہ کون تھے آپ بھی جانتے ہیں، امریکنز ہی لائے تھے اسے. اور آپ کے خیال میں یہاں کوئی لیڈر بن سکتا ہے پاکستان میں؟ آپ کے ہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کس نے لانچ کی تھیں؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں. جنرل اسلم بیگ صاحب زندہ ہیں نا، ان سے پوچھیں جا کر کون سی پارٹی لانچ کی تھی انہوں نے، کس پارٹی کو پیسے دیے تھے. اور اس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ چلتا گیا. تحریک لبیک کو پیسے دے رہے ہیں، کس لیے؟ عمران خان کو جتوانے کے لیے. دس از دا filthy پالیٹکس جو آپ کے ہاں کھیلی گئی. لیکن آپ نے دیکھا اب اس دلدل نے گچیوں پھاڑ لیا ہے انہوں نے. کس کو؟ یہ جو پاکستان کا ڈرامہ تھیٹر رچا رہے تھے. جنرل باجوہ کی، جسے صحیح معنوں میں آپ جانتے ہیں اس کی کیا حالت ہے اس وقت، ہر لمحے خطرہ ہے کہ کوئی ملٹری کو ہو جائے پاکستان میں، ہر لمحے خطرہ ہے. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر پاکستان میں کوئی ملٹری کو ہوا اگینسٹ دا گورنمنٹ آف جنرل باجوہ، میں تو یہی لفظ استعمال کروں گا، اگینسٹ دا گورنمنٹ آف جنرل باجوہ، اگر کسی ایڈوینچرس نے یہ جرت کی تو آپ کا عراق بن جائے گا، آپ پاکستانیوں کا افغانستان بن جائے گا. اور اس لیے کہ نہ عراق جنگ لڑ سکا،
نہ افغانستان جنگ لڑ سکا، نہیں جنگ لڑ سکے. ان کی حالت دیکھو کہ کس حالت میں وہ چھوڑے گئے ہیں. ان کی حالت دیکھیں آپ. وہ لٹرلی بیگ کرتے رہے آخری وقت تک. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے اندر کسی ایسی جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. یو آر ناٹ ویتنام. آپ ویتنام نہیں ہو. آپ تو سارے کے سارے آرزو مند ہو کہ اپنے بی اے کی ڈگری کے بعد یا ایم اے کی ڈگری کے بعد اپنے جسد خاکی کو اٹھا کر کسی طرح سے یورپ یا امریکہ میں لے جائیں. ہے کہ نہیں سچی بات؟ تو آپ جنگ لڑو گے. ہو از گوئنگ ٹو فائٹ؟ یہ جوشیلے نعرے یہ سب بوگس ہیں. پہلے اپنے اس مذہب کو اس کو انویسٹیگیٹ کرو کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے. جس مذہب نے آپ کو کیا بنا دیا ہے کہ دنیا میں جس کونے میں یہ مذہب گیا ہے اس نے اپاہج پیدا کیے ہیں. اپاہج، منگتے، بھکاری. اور اس کے بعد آپ کہتے ہو قوم کی سیلف اسٹیم، ہماری سیلف اسٹیم. یو ڈو ناٹ ہیو اینی سیلف اسٹیم. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. پاکستانیوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سچ نہیں بتایا. جیسے معاف کیجئے میرا لفظ، جیسے اس رنڈی نے، جو رنڈی تھی، جو رکھیل تھی، اس نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ ریل پیل جو ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو تمہاری ریل پیل ہے کہاں سے آ رہی ہے. وہ بڑے فخر سے کہتی کہ میں لیڈی ڈاکٹر ہوں. اپنے بچوں کو کہتی میں لیڈی ڈاکٹر ہوں. اور بچے پالتی گئی. ایک دن ان بچوں کی آنکھ کھلی جب بچوں نے پوچھا کہ یہ انکل کون ہیں جو ہمارے گھر آتے ہیں. امی یہ انکل کون ہیں؟ یہ ہے ریالٹی آپ کی. آپ بھی پوچھئے اپنے حکمرانوں سے کہ یہ امریکنز کون ہیں، یہ یورپینز کون ہیں جو آپ کے ہاں آتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے نام پر جو آتے ہیں. ہو آر دیز پیپل؟ یہ چاچے مامے ہیں ہمارے. ہو آر دیز؟ اور وہ اس لیے آتے ہیں کہ بحثیت ایک قوم کے آپ خود غرض، سیلفش، بدترین سیلفش لوگوں کا مجموعہ ہو. مذہب یہ کرتا ہے مذہب. وہاں ہر آدمی اپنی ذاتی ثواب کے لیے کوشاں ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے مذہب کی سائیکی. اور اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنا نفسیاتی تغیر کرو تب ایک قوم بن جاؤ گے. ورنہ اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنا نفسیاتی تغیر نہیں کرتے. یہ ہے چینج، یہ ہے تبدیلی. نفسیاتی تغیر کہتے ہیں ٹو بلیو ان واٹ یو ہیو نیور بلیوڈ ان. اپنے اوپر ایمان رکھو، اپنے اوپر اعتماد کرو، اور یہ ثواب کے جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہو نکلو ان میں سے. یہ بہت گندا نشہ ہے. آپ کے آباء و اجداد بھی آپ نے یہی کرتے دیکھے. مجھے بھی یاد ہے صبح اٹھ کے بڑا مزہ آتا تھا. ممی سیری بناتی تھی، ابا دہی کے ساتھ پراٹھا کھاتے تھے سیری کے وقت. بڑے اچھے عقیدے تھے ہمارے. پھر ہم کہتے روزہ بند ہو گیا. نہیں بند نہیں ہویا، حالی کھلا ہے. دس از دا کائنڈ آف شٹ یو آر انوالوڈ ان. یہ ہیں آپ کے عقیدے، اور آپ توقع رکھتے ہو کہ آپ ایک زندہ قوم بن جاؤ. آپ کو احساس ہی نہیں کہ یہاں امریکہ میں ہمارے بچے کس لیول پہ کام کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. امریکہ کے یہاں اسکولوں میں جب وہ ایک نیا پلانٹ ڈسکور ہوا تھا، پلانٹ نہیں سوری، ایک بہت دور ایک سٹار نظر آیا تھا جس کی تصویر بھی کھینچی گئی کہ اس سٹار کی ہیئت بالکل ہماری ارتھ سے ملتی جلتی ہے. اس سٹار کے سولر سسٹم میں ایک پلانٹ ہے جو بالکل ہماری ارتھ کے سائز جیسا ہے. اس میں سمندر بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو ان بچوں نے، اسکول کے بچوں نے اس پر مضامین لکھے. یہ کمپلسری تھا. تیسری جماعت کا بچہ بھی اس پہ مضمون لکھ کے لائے، چوتھی کا بھی، چھٹی کا بھی، کہ اس کے بارے میں، اس ڈسکوری کے بارے میں اپنی امیجنیشن کو سٹریچ کرو کہ آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے. یہ ہیں زندہ قومیں.
اور آپ اپنی اوقات دیکھو، آپ کی اوقات ہر جگہ قال ابی ہریرہ، قال ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا. آپ اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کہتے ہو؟ ڈو یو ریئلائز دا شٹ دیٹ یو آر انٹو؟ کچھ احساس ہے آپ کو؟ شکر کریں کہ جنرل باجوہ آپ کو بچا رہا ہے، آپ کو بچا رہا ہے. بالکل ایسے ہی مار کھا گیا تھا ایران، مار کھا گیا تھا سیریا، مار کھا گیا تھا عراق. اینٹ سے اینٹ بجوا لی انہوں نے اپنی. کس کے پیچھے لگ کے؟ صدام حسین کے پیچھے. ڈو یو وانٹ دیٹ ٹو ہیپن؟ شکر کرو کہ باجوہ نے آپ کو بچایا ہے. میری آواز دور تک نہیں جاتی، لیکن اگر جنرل باجوہ واقعتاً ایک زندہ انسان ہے تو نو یور فرینڈ، جانو کہ کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے اٹھا ہے. آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو. I want to debate all these idiots جو یوتھیاز ہیں، ان کو لاؤ میرے سامنے اور میں ان کا انٹرویو کروں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ bring عمران خان in front of me. 1 گھنٹے کا let me have an interview. I'm a psychiatrist. مجھے structured interviews کرنے آتے ہیں. 1-1.5 گھنٹے میں آپ دیکھو گے اس کا، جس کو 1.5 گھنٹے میں وہ لاہور کی زبان میں کہتے ہیں 3 منٹی پوسٹ مارٹم کر دوں گا اس کا. He is nothing. He is nothing. He is nothing. آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور آپ بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہو. Think of yourself. Think selfishly. اپنی ذات کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو. ان ثواب کے چکروں سے جب نکلو گے تب جا کے آپ یہ سوچ پیدا کر سکو گے. ایک نوجوان نے لکھا ہے کہ آپ تو آرمی اور جرنیلوں کے بڑا خلاف تھے، تو اب آپ جنرل باجوہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یس آئی واز رانگ. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. آئی واز رانگ. میں 40 سال سے ملک سے باہر ہوں. میرے پاس وہ ساری ریسورسز نہیں ہیں انفارمیشن کی. جو مجھے میڈیا سے ملا میں نے سمجھا کہ یہی کچھ سچ ہے. نو، آئی واز رانگ. اور اب جب کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حرف آیا ہے، آئی نو وچ سائڈ آئی ہیو ٹو بی آن. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. جیتا بھی اسی نعرے سے ہوں، مروں گا بھی یہی نعرہ بولتے ہوئے. پاکستان آرمی زندہ باد. جنرل باجوہ زندہ باد. جنرل باجوہ بی اسٹرانگ، بی اسٹریڈ فاسٹ، اور ہرگز لحاظ نہ کرنا. آئی ول پرووائڈ یو دا انٹلیکچوئل سپورٹ ٹو رن پاکستان. گیو می اے چانس. میری تقریروں کو چلواؤ پاکستان کے میڈیا پر، جہاں ہیں، معاف کیجئے، یہ گھٹیا لوگ جو بول رہے ہیں آ کر، جن کے پاس نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ رشد ہے، نہ عقل ہے. یہ جو بول رہے ہیں، میری تقریر کو چلاؤ پاکستان کے چینلز پہ. دین یو ول سی کس انداز سے دنیا بدلتی ہے. اور ہمارے یوتھ، ہمارے پیارے بچے جن کو برین واش کیا ہے عمران خان نے کہ وہ جو ہے حضرت محمد بن کے آ گیا ہے مدینے کی ریاست قائم کرنے، آپ دیکھو گے جس دن شعور جاگے گا کہ کس نے سب سے بڑی توہین رسالت کی ہے، تو ایک ہی جواب سب کے دلوں سے نکلے گا، عمران خان، عمران خان، عمران خان. This is what he has done. This is what he has done. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.